حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ کل قیامت کے دن روح اور جسم میں جھگڑا ہوگا۔ جسم یہ کہے گا کہ مالک و مولا میں تو بے جان شیطیر کی طرح تھا، مجھ میں تو نہ دیکھنے کی طاقت تھی نہ چلنے کی طاقت تھی۔ اور اسی طرح اللہ پاک روح کو حاضر کرے گا تو روح یہ عرض کرے گی کہ مالک میں تو ایک ہوا تھی، اس کے بغیر تو میں کوئی گناہ نہیں کر سکتی تھی۔ تو مالک جو قصور ہے سارا جسم کا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو مجرم قرار دیں گے۔ اب اللہ رب العزت نے چونکہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو سزا دینی ہے، لیکن پہلے مالک کائنات ان کو ان کے اس سوال کا جواب دے گا۔ اگرچہ وہ عدل کی بارگاہ ہے، وہ جواب نہ بھی دے تو اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، وہ ایسے ہی بغیر سوال کا جواب دیے گناہوں کی وجہ سے ان کو عذاب کے اندر مبتلا کرے تو مالک کائنات کو کسی کو پوچھنے کی جرت نہیں ہے۔ لیکن اللہ پاک ان کے سوال کا جواب دے کے کائنات کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اسلام گنگوں کا مذہب نہیں ہے۔ اس میں سبق یہ ہے کہ کسی کا سوال روکو نہ، اگر ٹھیک ہے تو اس کا جواب دو، اور اگر خامی نکلتی ہے تو اس کی اصلاح کرو۔ بہرحال روح کا اعتراض یہ ہوگا کہ مالک میں تو ہوا تھی، بغیر جسم کے میں کسی کام کی نہیں تھی۔ جسم کا اعتراض ہوگا کہ مالک میں تو بے جان تھا، مجھ میں تو جان ہی روح کی وجہ سے آئی، لہذا سزا کی حقدار روح ہے۔ اللہ پاک ان کو ایک مثال دے کے ارشاد فرمائے گا مجھے تم ایک سوال کا جواب دو۔ ایک بندہ ہو اندھا اور ایک ہو لنگڑا، لنگڑے میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، اندھے میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ اب ان دونوں نے باغ میں سے آم چوری کرنے ہیں، تو چونکہ اندھا دیکھ نہیں سکتا اس کو پتہ نہیں لگے گا آم کدھر ہے، اور لنگڑا چل نہیں سکتا، تو جب چل نہیں سکتا تو پھر چل کے باغ تک وہ جا نہیں سکے گا، ٹانگوں دونوں سے معذور ہے۔ تو اللہ پاک فرمائے گا کہ اب ان دونوں نے باہم صلاح مشورہ کیا، اور اندھے نے کہا کہ تو ایسے کر، تو میرے اوپر سوار ہو میرے کندھوں پہ، اور میں تجھے اٹھا کے تو مجھے رستہ بتاتا جا، جدھر جدھر تو کہتا جائے گا ادھر ادھر میں چلتا جاؤں گا، اور وہاں پہنچ کے پھل تو توڑ دینا، کام دونوں کا ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک فرمائے گا ان دونوں نے یہ کام کیا کہ اندھے نے ٹانگوں سے معذور بندے کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا، دونوں باغ میں گئے، انہوں نے پھل چوری کیا۔ اب بتاؤ قصور کس کا ہے، کہ اندھے کا ہے یا لنگڑے کا ہے؟ تو روح اور جسم دونوں کہیں گے کہ مالک قصور تو دونوں کا ہے، دونوں ملے ہیں تو چوری ہوئی ہے، اگر دونوں نہ ملتے تو چوری نہ ہوتی۔ بلے شاہ سمانی اڈدیاں پھڑنا ہے، جیڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ تو اللہ پاک فرمائے گا کہ چونکہ جسم بے جان تھا اور اس کو نہ نظر آتا، نہ سنائی دیتا، نہ بول سکتا، اس میں تو یہ قوتیں ہی نہیں تھیں، لیکن روح آئی، روح نے اس کو یہ قوتیں دیں۔ بغیر جسم کے روح بھی کسی کام کی نہیں تھی، کیونکہ وہ تو ہوا تھی، وہ تو کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ جسم اور روح، یعنی جسم بمانند سواری کے ہے اور روح بمانند سوار کے ہے، جو جس طریقے سے وہ اندھا وہ لنگڑا کندھوں پہ سوار ہوا۔ بزرگ فرماتے ہیں جسم یہ سواری ہے اور روح یہ سوار ہے، یہ دونوں ملے۔ اللہ پاک فرمائے گا جس طرح اندھا اور لنگڑا دونوں قصوروار ہے، اس طرح تم دونوں ملے ہو، تم دونوں سے یہ قصور سرزد ہوا ہے، لہذا سزا کا حق بھی روح اور جسم دونوں کا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ سے جو واضح ہوتا ہے کہ جسم سواری ہے اور روح اس کا سوار ہے،
اور ایمانداری سے بتائیں کہ قیمتی چیز کون سی ہوتی ہے؟ سواری قیمتی ہے یا سوار قیمتی ہے؟ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں کہ جی کار چاہے جتنی بھی قیمتی تھی چلو تباہ و برباد ہو گئی، کوئی بات نہیں، سوار تو بچ گیا نا۔ بھئی یہ جسم جو ہے نا اس کے ہر حصے کے، آنکھ کا سرجن بھی موجود ہے، کان کے الگ سرجن موجود ہیں، اور دل کا الگ سرجن موجود ہے، دماغ کے الگ سرجن ہیں، جسم کے ہر حصے کے الگ الگ سرجن موجود ہیں، لیکن روح کے سرجن آپ کو یہ دنیا کے ماحول میں نظر نہیں آئیں گے۔ روح کے سرجن ہمیشہ اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں، کیونکہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے نا، قیمتی چیزوں کی خبریں کم لوگوں کو ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا نا یہودیوں سے، انہوں نے جب پوچھا تھا جی روح کے متعلق ہمیں بتائیں، اللہ پاک نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ فرمایا روح کا علم تمہارے پاس تو تھوڑا سا ہے۔ اور یہودیوں تم روح کی خبر نہیں رکھتے، روح کی خبر اگر لینی ہے تو محمد مصطفیٰ کے در پہ آنا پڑے گا۔ روح کی اگر خبر لینی ہے تو حضور کے درویشوں سے روح کی خبر ملے گی۔ ہم اپنے جسم پہ توجہ دیتے ہیں، کپڑے اعلیٰ اور جسم کی ہر چیز، جسم کی غذا کا بھی خیال رکھنا، صحت کا بھی خیال رکھنا، اپنے جسم کے لباس کا بھی خیال رکھنا، پورے اس کے لیے لوازمات پورے کرتے ہیں کہ بھی ہمارا جسم تر و تازہ بھی رہے، صحت مند بھی رہے، خوبصورت بھی رہے، ہم دیکھنے میں بھی اچھے لگیں، ہماری صحت بھی جب اچھی ہونی چاہیے۔ جسم کا خیال ہر بندہ رکھتا ہے، لیکن آپ کو اللہ کے ولیوں کے جسم پہ گدڑیاں نظر آئیں گی، آپ کو اللہ کے ولیوں کے جسم پہ پیوند لگے لباس نظر آئیں گے، کیونکہ ان کی اصل توجہ روح کی طرف ہوتی تھی۔ اور اللہ پاک نے واضح فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا جسم کی غذا ہم نے دنیا کے اندر رکھ دی ہے، اور روح کی غذا کے لیے اللہ رب العزت نے اپنا ذکر رکھا ہے۔